دین کس تاریخ کو مکمل ہوا؟ کہہ دو 9 ذوالحج کو۔ ذوالحج کی 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل کب ہوا؟ چھوڑ دوں؟ دین مکمل کب ہوا؟ کہو 9 ذوالحج کو، 9 ذوالحج کو۔ اور عرفات کے میدان میں یہ حج کب ہوتا ہے؟ 9 جو بھی دن ہے، تو یہ حج کا دن تھا۔ اور یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، تو دین مکمل کب ہوا؟ کہہ دو 9 ذوالحج کو۔ اور وہ بین الاقوامی اجتماع تھا، سارے اطراف کے مسلمان ادھر کے ادھر کے ادھر کے ادھر کے وہاں آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین ہوا 9 ذوالحج کو مکمل۔ جب حج ہو گیا تو سارے حاجیوں کے قافلے اپنے اپنی سمتوں جا نکلے۔ مشرق والے ادھر جا رہے ہیں، مغرب والے ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں۔ سارے جب اپنے اپنے علاقوں کو جانے لگے تو حضور نے کدھر آنا تھا؟ حضور نے کدھر آنا تھا؟ کہو مدینہ کی طرف۔ یعنی حج تو مکہ کا علاقہ ہے جہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے وطن کو جائے تو حجۃ الوداع کے بعد حضور نے کہاں آنا تھا؟ مدینہ میں۔ تو جب حضور مدینہ آ رہے تھے تو آپس میں حاجیوں کے درمیان کبھی کوئی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تلخ کلامی بھی ہو جاتی ہے۔ تو کچھ صحابہ میں آپس میں کسی بات پر کوئی اختلاف ہو گیا، حضرت علی مرزا اور کوئی اور، ان دونوں میں خیالات کا کوئی ٹکراؤ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ دیکھنا علی کے بارے میں کوئی بے ادبی نہ ہو۔ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا دوست میں ہوں علی کو بھی وہ دوست رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو دوست سمجھے اور علی سے وہ دوستی نہ ہو۔ آپ سب کی علی سے دوستی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اس حدیث کے ثبوت میں تو کوئی اختلاف ہے محدثین کا۔ حافظ جمال الدین زیلعی نے تخریج احادیث ہدایہ میں اس پر جرح کی ہے سند کے اعتبار سے۔ وہ لکھتے ہیں کم من حدیث کثرت الرواۃ و تعدد طرق وهو حدیث ضعیف کحدیث الحاجب المعدوم وکحدیث من کنت مولا فعلی مولا بل قد لا یزید کثرت الطرق الا ضعفا۔ تو سند میں تو ہو سکتا، لیکن حضور اگر 2 صحابیوں میں یا علی کے بارے میں بدگمانی کو دور کرنے کے لیے، صلح کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ارشاد فرمایا من کن تو مولا فعلی مولا ہو، جس کا دوست میں اس کا دوست علی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اعلان کہاں فرمایا؟ رستے میں ایک جگہ تھی جس کو عربی میں ذکر کیا جاتا ہے کہ غدیر خم، جگہ کا نام خم تھا، وہاں ایک تالاب تھا، اس تالاب کے کنارے صحابہ ٹھہرے تھے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہہ دیا من کن تو مولا فعلی مولا ہو اور کما کرو۔ تو اس جگہ کا نام ہے غدیر۔ غدیر کہتے ہیں تالاب کو، پنجابی لوگ سمجھتے ہیں، اگر تالاب نہ سمجھیں تو چھپڑ تو سمجھا ہی جائے گا، چھپڑ۔ تو چھپڑ کے کنارے صحابہ اترے، حضور نے علی کے بارے میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے کہا جو مجھ سے پیار کرتا ہے علی سے پیار کرے۔ اور اہل سنت والجماعت اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ جس کا علی سے پیار نہیں اس کا نبی سے پیار نہیں۔ سعادت مند ہے وہ جنہوں نے علی کے نام کی مسجدیں بنائی۔ اگر علی کے نام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بوجھ ہو تو کوئی محنت ساری کریں اور نام ان کریں جن کے بارے میں دل صاف نہیں۔ انہوں نے جو یہ نام رکھا وہ صاف دلی سے رکھا ہے کہ بغیر؟ تو میں یہ بتاتا ہوں، عقل سے جواب دیں اگر میری بات سمجھ رہے ہیں۔ سنیے، اگر من کن تو مولا فعلی مولا ہو، خلافت کے لیے اعلان ہوتا کہ میں علی کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تو علی کے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے جگہ وہ تھی عرفات کا میدان یا یہ چھپڑ کے کنارے؟ سوچو
अपनी समझ से कुछ काम लो कि जो बैनुल अक़वामी दर्जे के और सल्तनतों के क़याम के और मुल्कों की बका के ऐलान होते हैं वो मरकजी मुकाम पर होते हैं या छप्पड़ कंडे। जवाब नहीं दे रहे। हाँ, मरकजी मुकाम पर। अगर खिलाफ अली का ऐलान होना होता तो ऐलान कहाँ होता? अरफात में। जो यहाँ ऐलान हुआ वो फिर मरकजी नौइयत का नहीं, खिलाफत का नहीं, नज़्म ममलकत का नहीं, सल्तनत का नहीं। ये जो इख्तिलाफ है ये जुज़ी है। इससे ये पता चला, मैं कहा करता हूँ उन दोस्तों से जो कहते हैं कि जी ये खिलाफत का ऐलान था, तो मैं कहता हूँ तो खिलाफत का ऐलान कहाँ हुआ? कि गदीर खुम में। तो जब गदीर खुम में हुआ तो क्या तारीख थी? 18 ज़ुल्हज। तो दीन मुकम्मल कब हुआ था? 9 ज़ुल्हज। दीन मुकम्मल कब हुआ था? 9 ज़ुल्हज को। और गदीर खुम का वाक़या कब पेश आया? 18 ज़ुल्हज को। तो 18 ज़ुल्हज को जो चीज़ भी हो वो इंतज़ामी दर्जे की हो सकती है, उसूल दीन में से नहीं हो सकती। आले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि उसूल के खिलाफत उसूल ये एक इंतज़ामी उमूर में से है। जहाँ मुसलमान कौम रहती हो उनका कोई आखिर निज़ाम होगा, तो ये इंतज़ामी उमूर में से है, आसमानी उमूर में से नहीं। आसमानी उमूर में आखिरी मरतबा खत्म नबूवत का है, उसके बाद कोई आसमानी मरतबा नहीं है। Message TV. This is your channel. This is your channel.